رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل انسان بنایا تھا۔ آپ زندگی کے ہر گوشے میں کامل انسان تھے، کردار میں، اخلاق میں آپ کا ہر رخ کامل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو انسان کی شکل میں انسان بنا کر انسانوں کے درمیان پیدا فرمایا، اور آپ نے انسانوں کے درمیان میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فرشتہ نہیں بنایا، کوئی جن کی شکل میں نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسان کی شکل میں آپ کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے درمیان میں آپ نے زندگی گزاری۔ آپ بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، نانا بھی تھے، تاجر بھی تھے، حاکم بھی تھے، حکمران بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور ایک ذمہ دار اور غیور شہری بھی تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ کامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شعبہ زندگی میں رہنمائی کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا نمونہ اور آپ کا آئیڈیل اور ماڈل ہمیں نظر نہ آتا ہو، دوسروں سے اس کو لینا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو کامل بنا کر پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے ببانگ دہل کھلے عام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ قیامت تک آنے والے انسان اگر وہ کامیابی پانا چاہتے ہیں، دنیا میں چین و سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے خدا پاک نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی منشا کو پہچان کر اس کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آخرت کی ابدی اور ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی راحتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ایک ہی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو، نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا کر زندگی گزارو، زندگی کے ہر شعبے میں ان کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ اگر ان کے آئیڈیل کو اور ان کو ماڈل بنا کر، ان کو نمونہ بنا کر، ان کی تعلیمات کے مطابق آدمی اگر زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو جنت کے مزے عطا فرمائیں گے، دنیا کی بھی راحتیں اس کو ملیں گی، اور آخرت کی راحتیں تو ہے ہی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو جاننا اور پہچاننا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو معلوم کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی وفات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے نام پر ناچنا، اچھلنا، کودنا،
اس کو محبت کا اظہار اور محبت کا نمونہ مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، عقل کا دیوالیہ ہے، کم عقلی کی اور بے عقلی کی بات ہے۔ عقل سے پیدل ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نام پر آپ کی شریعت کو بدنام کرتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یقیناً خوشی کی بات ہے، یقیناً اللہ کی نعمت ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اسلام خوشی منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، غم منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی منائے، مسلمان وہی ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غم منائے۔ اگر اپنی نفسانیت کا اس میں کچھ دخل ہو گیا تو پھر وہ اللہ کے ہاں مسلمان کہلائے جانے کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، 12 ربیع الاول کا دن گزر چکا، ناچ کود کر فارغ ہو گئے، کھا پی کر اسراف کر کے نہ جانے کیا ہولی اور دیوالی کا منظر تھا، اور کیا کیا ناچ گانے اور کیسی کیسی خرافات ان ناپاک آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح عقل عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر ایک بدنما داغ ہے، ایک بدنما داغ ہے مسلمانوں کا یہ عمل، اور خود دیکھ لیا، بے احتیاطی ہوئی اور محبت کے نام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ کر غیر شرعی اعمال مسلمانوں نے کیے، اور ناچ کود میں تلواریں مسلمانوں نے لہرائی تو قانون کے شکنجے میں پکڑ لیے گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا ہوتا، اگر اللہ کے نبی کو آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت امن کا پیغام دیتی ہے، امن کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے زور زور سے ڈی جے بجائے گئے۔ کچھ تو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، کیا یہ محبت کی علامت ہو سکتی ہے؟ ایک گھر میں 15 دن کا بچہ ہے، ایک گھر میں 2 مہینے کا بچہ ہے، اسی کے بازو میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، اور اتنے زور سے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا ان بچوں کا؟ کیا ہوگا اس بیمار کا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی؟ کون سے مسلمان ہیں آخر ہم؟ کون سے اسلام کے ہم ماننے والے ہیں؟ اور برادران وطن کو کیا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں؟ غیروں نے جو جو کیا، مسلمان وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے اسوے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے مشن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی آمد جشن کا موقع نہیں ہے، مشن کو اپنانے کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے، کہ آپ کا مشن بار بار یاد کیا جائے، اور آپ کے مشن پر عمل کرنے کا اقرار کیا جائے، اور اس پر عمل کرنے کی راہیں اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک باپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا اسوہ ہے، ایک باپ کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کیسے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ باپ تھے تو اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اولاد کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتریں اور عملی طور پر ہم ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، عملی طور پر اختیار کر کے دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے انقلاب برپا کرتے ہیں، کیسے ہماری زندگیوں میں چین و سکون آتا ہے،
کیسے ہماری زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں بھی کی تھی۔ آپ ایک مثالی شوہر تھے، ایسا شوہر قیامت تک کسی بیوی کو مل نہیں سکتا۔ آپ ایسے باپ تھے کہ قیامت تک کسی اولاد کو ایسا باپ نہیں مل سکتا۔ آپ ایسے بیٹے تھے، قیامت تک کسی ماں باپ کو ایسی اولاد نہیں مل سکتی۔ آپ ایسے تاجر تھے کہ قیامت تک ایسا تاجر زمین و آسمان کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ آپ ایسے حکمران تھے کہ قیامت تک کوئی انسان ایسا حکمران دیکھ نہیں سکتا۔ آپ ایسے سپہ سالار فوج کے کمانڈر تھے کہ قیامت تک زمین و آسمان کی نگاہیں یہ منظر دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی کے ہر شعبے میں کامل تھے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی زندگی کے ہر شعبے میں کامل تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کی اتباع کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شوہر تھے، تو آپ کیسے شوہر تھے؟ بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ اور آپ نے شوہر ہونے کا حق کیسے ادا فرمایا؟ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والے شوہروں کو آپ نے کیا نمونہ پیش کیا؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اور ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں، جمعے کا بیان ایک فارمیلٹی اور رسمی بیان نہیں ہے۔ اہمیت کے ساتھ اس کو آپ سنیں اور دل کے کانوں سے ان باتوں کو آپ سنیں اور عمل کی نیت سے سن کر عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ عملی طور پر جب آپ اختیار کریں گے اس کے فائدے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ دکھائیں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مثالی شوہر تھے، نمونے کے شوہر تھے۔ قیامت تک آنے والا کوئی شوہر ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو اور آپ کی عائلی اور خاندانی زندگی کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو آج جو مسلمانوں کا خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے، جھگڑوں کی نظر ہو گیا ہے، کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک دوسرے کا حق مارنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو جھیلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کی محبت کو ترس رہی ہے اور ماں باپ اولاد کی محبت کو ترس رہے ہیں، بیوی شوہر کی محبت کو ترس رہی ہے، شوہر بیوی کی محبت کو ترس رہا ہے، آپس میں حقوق کی ادائیگی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ازدواجی تعلق کا درست ہونا اور ازدواجی زندگی کا کامیاب ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرے اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شادی کرنا اور شادی کے بعد کی زندگی کو آج کے نوجوانوں نے گڑا گڑی کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے، ایک قیمتی سفر کا آغاز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے اور حقوق کی آگہی ہونی چاہیے۔ حقوق کی آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری اور معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیز و دوست بزرگوں، شوہر کا کردار ادا نہیں کر رہا،
بیوی بیوی کا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تعلق جب قائم ہوتا ہے زندگی میں چین و سکون آتا ہے۔ یہ اللہ کا کہنا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری زندگیاں بتا رہی ہیں کہ آدمی شادی کے بعد کی زندگی کے بعد پریشان ہو جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ چین و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کریں اپنے دل سے، کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہی کہے گا، اللہ کے فرمان میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا، اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان تو سچا ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون نہیں ہے، شوہر بیوی سے چین و سکون نہیں پا رہا اور بیوی شوہر سے چین و سکون نہیں حاصل کر رہی۔ وجہ یہی ہے کہ زندگی گزارنے کا جو نظام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اس سے ہم بے خبر ہیں، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ تو اس لیے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوہر ہونے کا کیا کردار ادا کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا اسوہ شوہروں کے لیے کیا تھا، اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو اس میں ازدواجی تعلق کی جو بنیاد ہے، میاں بیوی کی زندگی کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس میں مضبوطی اور پختگی کی جو بنیاد ہے وہ جذبہ محبت ہے کہ بیوی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرے اور شوہر بیوی سے ٹوٹ کر مضبوطی کے ساتھ محبت ہو۔ جتنی محبت ان کی پختہ ہوگی، جتنی محبت ان کی آپس میں مضبوط ہوگی، یہ رشتہ قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے کیسی محبت تھی، اور بیوی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کے اظہار کے لیے چھوٹا سا چھوٹا کام بھی اگر بیوی کرتی ہے یا شوہر کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں موجود ہے، محبت کے ساتھ شوہر ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن فرصت کہاں ہے ایسی، محبت کہاں ہے ایسی؟ اور کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی بھی شوہر پر محبت کی نظر ڈالتی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو کوئی تیسرا ہوتا ہے جو ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ان دونوں کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، لیکن آج زندگیاں اس محبت سے خالی ہیں، آج زندگیاں اس محبت سے خالی ہیں۔ محبت نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی ان دونوں کا تعلق ایسا ہے جیسے ریل گاڑی میں دو اجنبی مسافر سفر کے لیے چل رہے ہیں، دوران سفر بازو بازو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ ایک دن کا سفر ہے یا ایک گھنٹے کا سفر ہے تو وہ پورے سفر میں ایک دو مرتبہ ایک دو چار بول کسی کے ساتھ ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ اجنبیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل یہی حال میاں بیوی کا ہے، بالکل یہی حال میاں بیوی کا ہے۔ شوہر بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی کے ناز و نخرے سننے کو تیار نہیں ہے، اور بیوی کے پاس اپنے شوہر کے لیے دل میں کوئی محبت کے جذبات نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت کا زبانی بھی اظہار فرمایا،
اور عمل سے بھی اظہار فرمایا۔ لکھا ہے کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، انتقال کے وقت 9 بیویاں حیات تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بیوی کے پاس روزانہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عصر سے مغرب کا وقت ہوتا تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر بیوی کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ویسے باری ہوتی تھی کہ آج رات اس بیوی کے ہاں قیام ہوگا، کل رات اس کے ہاں، وہ باری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ وقت بیویوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، ان سے گفتگو اور بات چیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھیں، شوہر کتنی دیر اپنی بیوی سے محبت کی باتیں کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے کتنی دیر باتیں کرتی ہے۔ یہ سارا وقت موبائل نے لے لیا ہے، یہ سارا وقت موبائل نے لے لیا ہے۔ بازو لیٹے ہوئے ہیں پلنگ پر، بازو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے فون میں مگن ہے، یہ اپنے فون میں مگن ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے عمل سے پیغام دیا کہ بیویوں سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت مطلوب ہے شریعت میں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس اسوے کو اگر ہم اختیار کریں گے، آپ جیسا خاوند اور شوہر بننے کی کوشش کریں گے، آپ کے اور آپ کی بیویوں کے درمیان جیسا تعلق تھا ویسا تعلق ہم اپنی بیویوں کے درمیان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے گھروں سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، عداوتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مسلمان ناچنے کو تو تیار ہیں اور ناچ گانوں میں پوری طرح اپنا مال لٹانے کو تیار ہے، یہ اسوہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ نمونہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، اس عمل میں آپ کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر۔ گھر کی عورتوں نے عرض کیا کہ اتنے زور زور سے یہاں ڈی جے بجائے گئے، 15 دن کا بچہ ہمارے گھر میں ہے، 2 مہینے کا بچہ ہمارے گھر میں ہے، یہاں ہارٹ پیشنٹ ہے، بولنے کے باوجود بھی اس کو بند نہیں کیا گیا، زور زور سے پٹاخے پھوڑے گئے۔ یہ کون سی محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ کون سی محبت ہے؟ کون سا قرآن کہتا ہے، کون سی حدیث کہتی ہے؟ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں یا ضد میں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنا وقت صرف کر کے، اپنا مال لگا کر کے جہنم مول رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی خرید رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ناراضگی خرید رہے ہیں، اور یہ سب محبت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک شوہر کا مثالی کردار ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کو ٹوٹ کر مضبوطی کے ساتھ محبت ہو۔ جتنی محبت بیوی کے ساتھ ہوگی، یقیناً اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں جو بات فرمائی کہ نکاح کا فائدہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، اس کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلم معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، باوجود شادی کے بھی، باوجود نکاح کے بعد اولاد کے ہو جانے کے بھی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، جذبات محفوظ نہیں ہیں، جذبات محفوظ نہیں ہیں۔ اگر اس بیوی سے محبت کامل ہوتی، اگر صحیح محبت ہوتی، اس کا خیال کسی اور کی طرف نہیں جاتا، اس کے جذبات کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوتے۔ وہ نہ ہونے کی وجہ سے باوجود نکاح ہونے کے بھی نکاح کے فائدے سے محروم ہیں، نکاح کے فائدے سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ عملی چیزوں کو ہم انجام دیں گے، کچھ عملی پہلو کو اختیار کریں گے، تب جا کر نبی کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی پٹیں گے، آخرت میں بھی پٹیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ بیوی کے ساتھ مضبوط محبت ہونی چاہیے، اور بالکل اسی طریقے سے بیوی کو بھی شوہر سے مضبوط محبت ہونی چاہیے۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو پھر اس کی نگاہیں دوسری طرف نہیں جائیں گی، وہ کسی اجنبی مرد سے للچائے ہوئے انداز میں گفتگو نہیں کرے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، عورتیں اجنبی مردوں سے تو اتنی محبت سے گفتگو کرتی ہیں، قیامت کی صبح تک اسے اپنے شوہر سے ایسے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے، شوہر نے وہ کردار ادا نہیں کیا، وہ محبت کا انداز اس کے سامنے نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے بیوی شوہر سے مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ پر نثار ہو جایا کرتی تھیں، آپ کے اشارے پر قربان ہو جایا کرتی تھیں، آپ کے اشاروں کو سمجھ کر آپ کے کام کر دیا کرتی تھیں۔ آج ہماری بیویاں باغی اسی لیے ہیں اور ہماری بات مانتی اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ نقد فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خود ہماری بیوی ہماری باغی ہے۔ تو اس لیے بیویوں سے خوب محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے کام و کاج میں بھرپور حصہ لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوٹل میں گئے، آرڈر دیے، کھانا کھانے کے بعد نہ پلیٹ دھونے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی چیز اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہم اپنے گھر کے کاموں میں شریک رہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والیوں کے کام و کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اپنا کام خود کیا کرتے تھے وہ الگ بات ہے، گھر والیوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کا موقع ہے، اس نے بڑی محنت سے کھانا بنایا ہے، آپ دستر بچھائیں، پلیٹیں رکھیں، پانی رکھیں اور بگونے لا کر یہاں رکھیں، شرم کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے کام و کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور ایک اہم بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شوہر کے ہونے میں جو کردار ہے، اس کردار کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی دینی تربیت کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے یہ پہلو بالکل بھلا دیا، بالکل بھلا دیا۔ اس کی ساری چاہتوں پر قربان ہیں، اس کی ہر چاہت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو، لیکن بیوی کی چاہت ہے تو اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی تربیت کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج کا مسلمان اور آج کا شوہر اپنی بیوی کا اتنا غلام اور لٹو ہو چکا ہے کہ ذرا برابر بھی تنبیہ کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، ذرا برابر اس کی غلطی پر اس کو ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ سب کچھ اسی کا لیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا کھایا ہوا ہے، اسی کے پلنگ پہ سو رہا ہے، اسی کی دعوت کھا کے اپنا نکاح کرایا ہے، اسی کا جوڑا لے کر نکاح میں پہنا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیسے اس کی زبان کھل سکے گی؟ کیسے اس کی زبان کھل سکے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی دینی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں جو باطل فتنے ہیں عورتوں کے راستے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فریضہ ہے ہمارا۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اپنی بیویوں اور بچوں کی دینی تربیت کرنا بھی فرض ہے۔ اس میں کوتاہی ہوگی قیامت کے دن اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔
اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو برابر تنبیہ کیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ یہ پست قد ہیں، گڈی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یہ حضرت عائشہ نے خود حضور کے سامنے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کھارا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں اپنی بیویوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، اللہ کا ذکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، بچوں کی تربیت کا خیال رکھتی ہیں کہ نہیں کرتی، پردہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں اور یہ ذمہ داری ہے مرد کی، اور ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن خدا پوچھیں گے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس کا جواب تیار کرنا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔